بک آف ایکٹس ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے بک آف ایکٹس کی. ہم اس کے چیپٹر 3 میں سے اسٹڈی ہم نے کیا ہے. لاسٹ ویک ہم نے فرسٹ 10 ورسز جو ہیں وہ اس کی اسٹڈی کی تھی. تھوڑا سا ریویژن میں دیکھوں گا کہ آپ لوگوں کی کیا ہے. کون سی اسٹوری ہم نے اسٹڈی کی تھی اس میں سے؟ کون سی اسٹوری کی تھی؟ لنگڑے کی اسٹوری. لنگڑے کی اسٹوری ہے. کس کی اسٹوری کی تھی؟ لنگڑے کی اسٹوری. لنگڑا جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ گناہگار زندگی کو. ہم سب کو جب ہم نے نجات نہیں پائی تھی، اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جس طرح بائبل میں لکھا ہے کہ جس طرح ہمارا باپ آدم ہے اس کی شکل پر ہم سب پیدا ہوئے. آدم کس کی شکل پر پیدا ہوا تھا؟ خدا کی شکل پر. لیکن جب گناہ کر لیا اس نے تو اس کی باقی اولاد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آدم کی شکل پر پیدا ہوئے تھے. ہم پھر کب خدا کی شکل پر پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم واپس اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں جو باغ عدن کی سچویشن ہے. پورے طور پر تو نہیں لیکن روحانی طور پر. اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر جب خدا کی بادشاہی آئے گی تو پھر ہم خدا کے وہ جلالی بدن کو حاصل کر کے تو پھر ہم سمجھیں کہ خدا کی بادشاہی کا پھر حصہ بنیں گے. ابھی تک ہم اس جرنی میں ہیں، اس کہہ لیں کہ اس واک میں ہیں جس کے اینڈ پہ جا کر ہمیں جو ہے وہ کچھ چیزیں اٹین ہوں گی. بہت ساری چیزیں ہم نے حاصل کر لی ہیں اس نئی پیدائش میں، بہت ساری ابھی باقی ہیں. نجات ہم نے پا لی ہے، ٹھیک ہے، ہماری روحوں نے نجات پا لی، لیکن ہماری باڈیز جو ہیں ابھی تک پرانی ہیں. ہم ڈائنگ باڈیز میں ہیں. ہماری ریڈیمپشن جو ہے وہ خدا تینوں لیول پہ کرنا چاہتا ہے. کون سے لیولز ہیں ہمارے اندر؟ کون سی تین ہمارے حصے ہیں؟ روح، بدن اور جان. ہماری جان جو ہے وہ چھٹ گئی ہے گناہ کے قبضہ سے، لیکن آپ دیکھیں کہ روح جو ہے نجات پا گئی. بائبل میں لکھا ہے کہ روح تو مستعد ہے لیکن بدن جو ہے وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. ٹھیک ہے. ہماری روح نے نجات پا لی، لیکن ہماری باڈی جو ہے ابھی تک ہم بائبل میں جیسے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہائے اس گناہ کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا. پالوس نے رومز میں کیوں کہا تھا کہ میں جو نیکی کرنا چاہتا ہوں مجھ سے نہیں ہوتی، اور جو میں بدی نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. ایون دو کہ پالوس رسول پاک روح سے بھرا ہوا، غیر زبانیں بولنے والا، روح کی نعمتوں میں چلنے والا، اور جب وہ لکھ رہا ہے تب وہ ایک رسول ہے، تب وہ ایک استاد ہے، لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا ہے، کئیوں کا ٹیچر ہے، کئی لوگوں کو اس نے بپتسمہ دیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کمبخت بدن میں، اس فزیکل باڈی میں پھنس گیا ہوا ہوں، مجھے کون اس میں سے نجات دلائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نجات نہیں پائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہماری نجات پا لی ہے ہم نے، لیکن ہم کہہ لیں کہ ابھی تک اس جگہ پر نہیں پہنچے. یوں ہی سمجھ لیں کہ آپ کو گرین کارڈ مل گیا لیکن ابھی امریکہ میں لینڈ نہیں ہوئے. وہ والا حساب ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہے الاؤڈ ہو گیا ہے، لیکن یو ہیو ناٹ واکڈ انٹو دا کنگڈم ان گلوریفائڈ باڈیز. تو یہ جو ہے یہ سسٹم ہے. لنگڑا جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور پطرس اور یوحنا جو ہے وہ نجات یافتہ پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں. اور ایک چیز ہم نے جو سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جب خدا کی بادشاہی جہاں پر ہوتی، جن لوگوں میں، جن زندگیوں میں، جس جگہ پر، جس کلیسیا میں خدا کی بادشاہی کا واقعی کام ہوتا ہے، تو وہاں پر لنگڑے چلتے ہیں، پھر اندھے دیکھتے ہیں، ہاللیلویا، کوڑی پاک ہو جاتے ہیں. یہی بات تھی جب یوحنا نے یسوع مسیح کے پاس اپنے شاگرد بھیجے تھے. اس نے کہا تھا کہ کیا تو ہی ہے یا پھر اور کسی کا ہم انتظار کریں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ بادشاہی تو آ گئی ہے، اور پھر ساتھ میں کہا تھا کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں. بادشاہی کا پہلا سٹیپ جو ہے کہ ہمارا جو ہے وہ روحانی علاج کیا جائے، ہماری روحانی جو ہے وہ برتھ ہو. اس کے بعد پھر ہمارا جسمانی علاج بھی ہو جائے گا. جب یہ سب واقعہ وہاں پر ہوتا ہے تو ہم ورس 11 سے آج چیپٹر کے اینڈ تک پڑھیں گے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے. کچھ چیزوں کو میں بس پڑھ دوں گا کیونکہ اس میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس جسٹ انڈرسٹوڈ. ایک اور چیز بھی آپ کو یاد کراؤں کہ بائبل کی ہر چیز کو ہمیں اسپرچل بھی نہیں کرنا، اسپرچلائز بھی نہیں کرنا ضروری نہیں ہے. مثلا مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بھائی ہمارے دوست بڑے اچھے پیارے پاسٹر ہیں، وہ کلام سنا رہے تھے تو انہوں نے یسوع مسیح جس گدھے پر بیٹھ کے جا رہے تھے اس کو بھی اسپرچلائز کر دیا. حالانکہ اس میں ایک ہی اسپرچلائز چیز ہے کہ وہ پروفیسی تھی، اس کو خداوند نے پورا کیا. تو انہوں نے اپنے آپ کو گدھے سے تشبیہ دینی شروع کر دی. ایک ٹائم پہ کہہ رہے تھے کہ 80 بھی وہی گدھے ہیں، جتنی دیر تک یسوع ساڑھے تے نہیں بیٹھے گا لوگ
जेड़े ने बरकत नहीं पानी, हमें भी गधे की मानद बनना है, अपने आप को पेश करना है। तो हर चीज़ को स्पिरिचुअलाइज नहीं हम कर सकते। सो कुछ चीज़ों को हमें लिटरल भी लेना है। हम उस गधे की मानद नहीं बन सकते, बिकॉज खुदावन नहीं चाहता कि हम उस गधे की मानद बने। खुदावन हम पर सवारी नहीं करता, वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। हमारी कंधों पे नहीं यीशु बैठा हुआ, हमारे कमर पे नहीं बैठा हुआ, वो हमारे अंदर है। उसने कहा था कि मैं अंदर आऊँगा, जब तू दिल का दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा। हम वो जो शाहाना दाखिले वाला गधा कभी नहीं बन सकते। तो जस्ट टेक इट लाइक दैट। तो उन्होंने बहरहाल उस चीज़ को मजाक में भी डाला। उन्होंने कहा जी वो खोते नू लगता है कि मैंने चादर चढ़ रही हैं। उसको ये लग रहा था कि मेरे लिए सब कुछ हो रहा है, उसको रियलाइज नहीं हो रहा था कि मेरे पंजे बैठा हुआ उसके लिए हो रहा है सब कुछ। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि शायद वो हमें मैसेज ये देना चाह रहे थे कि हम मगरूर ना हो। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि गधे ने ऐसा सोचा होगा, क्योंकि गधे नहीं सोचते। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखेंगे 11th वर्स से, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 11, इमाल 3 बाब और उसकी 11। पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। कौन पकड़ के खड़ा हुआ था पतरस और यूहन्ना को? वो लंगड़ा जो शिफा पा चुका था। ठीक है, वो शख्स जो शिफा पा चुका था वो वहां पर खड़ा हुआ था। और सुलेमानी बरामदा जो है, या सुलेमानी दरवाज़ा, या सुलेमानी, इसको सुलेमान का अस्तबल भी कहते हैं। जो लोग आप यरूशलेम जा चुके हैं, वी बीन देयर। अफसोस कि हम हैकल के जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर मस्जिदें बनी हुई हैं उसके नीचे नहीं जा सके थे। वी कुड हैव गॉन, लेकिन उस वक्त की कमी ऐसी थी, या कोई हमें पता भी नहीं था, फर्स्ट इंस्टेंस था। तो वो आपको लेके जाते हैं सुलेमानी बरामदे में। यू कैन गो देयर, इट्स अ लिटल प्लेस, इट्स स्टिल देयर। तो ये जो लिखा हुआ है कि वो जो बरामदा सुलेमान का कहलाता था, ये आज भी सुलेमान का ही बरामदा कहलाता है और उधर है यरूशलेम में। सो कभी आप लोगों का चक्कर लगे तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। पतरस ने ये देख कर के लोगों से कहा कि आए इस्राएलियों, इस पर ताज्जुब क्यों करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत और दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। सो लोगों का इंप्रेशन क्या था कि इन लोगों ने, पतरस और यूहन्ना ने कैसे इसको ठीक किया है? अपनी दीनदारी से, अपनी कुदरत से। क्योंकि उस वक्त ये होता था कि अगर कोई शिफा पाई जाता था तो लोग जो रैबाई थे वो क्या क्लेम करते थे कि ये मैं इतना रास्तबाज हूं कि मेरी रास्तबाजी की वजह से इसको ये ब्लेसिंग मिलती है। और यही इंप्रेशन जो है आज भी यही होता है। लोग जाएं तो आप देखेंगे कि खादमों के साथ ये एक बड़ा जो इश्यू हो जाता है कि कोई खादम अगर खुदा के जलाल में इस्तेमाल हो रहा है, हीलिंग होती है और बहुत कुछ होता है, तो लोग उसको पीर बना लेते हैं। ठीक है ना, लोग उसको जो है वो उसके मुर्शिद बन जाते हैं, उसके पैरों को हाथ लगाते हैं, आगे जाके हाथ जोड़ते हैं। और क्या होता है कि इवेंचुअली जो है वो स्पिरिचुअल प्राइड जो है लाइफ में आ जाता है, गुरूर आ जाता है जिंदगियों में। सो जितने भी लोग खादम हैं या जिनको खुदा ने ये ब्लेसिंग दी है कि वो हाथ रखते लोग शिफा पाते हैं, उनको हर रोज अपने आप को चेक करना चाहिए कि कहीं ये सोच तो नहीं आ रही, कहीं लोग ये तो नहीं सोचते कि मैं आऊंगा, फलां पादरी आएगा तो शिफा होगी, या फलां शख्स को बुलाएंगे तो शिफा होगी। ऐसा नहीं है, यीशु होगा, यीशु का नाम होगा तो शिफा होगी। तो उस चीज को जो है वहां पर पतरस और यूहन्ना ने रिजेक्ट किया, उसको डिस्करेज किया उस सोच को। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा, यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यीशु को जलाल दिया जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया, तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया या जिलाया, उसके हम गवाह हैं। सो उसने, पतरस ने उनको वो वाकया याद करवाया कि ये उस यीशु की वजह से हुआ है जिसके वजह से जिसको तुम लोगों ने मरवा दिया, जिसको तुम लोगों ने जो है वो पकड़वाया था और मरवाया था। और उसके नाम में, उस कदूस और रास्तबाज की वजह से ये हो रहा है, हमारी रास्तबाजी नहीं, खुदा यीशु मसीह की जात की वजह से ये होता है। काबिल एक और बात यहाँ पर क्या है कि उन लोगों की चॉइस क्या थी वहां पर, क्या उन्होंने चूज किया ओवर जीसस? एक खूनी को, एक गुनाहगार को चूज किया। बाइबल में ये लिखा है कि जब हम निजात पाकर, या फिर उसके बाद भी, इस पे मुझ पे भी अप्लाई, तो सब पे भी, जो लोग यीशु को जानते मानते हैं, जब वो वापस गुनाह में जाते हैं तो उसको
اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، اس کو دوبارہ مصلوب کرتے ہیں۔ سو اگر ہم گناہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو ہم کس کو یسوع کے اوپر چوز کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک خونی کو، ایک گناہ گار کو۔ برابا جو ہے وہ ہم سب کی تصویر ہے، برابا جو ہے ہم سب کی تصویر ہے، جیسے یہ لنگڑا جو ہے یہ ہم سب کی تصویر ہے۔ برابا جو ہے، برابا کا جو مطلب ہے، اگر کوئی ہیبرو جانتا ہو، بر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور ابا کا مطلب ہے باپ کا بیٹا۔ برابا کس کی تصویر ہے؟ برابا آدم کی تصویر تھا، کیونکہ آدم جو تھا وہ بھی تو خدا کا بیٹا ہی کہلایا ہے۔ اگر آپ لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو یسوع مسیح کا جو نسب نام ہے تو آدم کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو اپنا بیٹے کے طور پر پیدا کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو خدا نے اپنا بیٹا کہا تھا۔ اینجلز کو بائبل میں خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ سو برابا جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن کون سا بیٹا؟ جو کہ خونی ہے، جو کہ گر چکا ہے، جو کہ گناہ کے اندر پڑ گئے۔ اور یسوع دوسری سائڈ پہ وہ بھی خدا کا بیٹا ہے۔ برابا کا مطلب ہے خدا کا بیٹا، سن آف گاڈ، لیکن ہی از فالن۔ وہ کون سا بیٹا ہے؟ آدم ہے۔ وہ باغ ایدن میں سے نکال دیا ہوا، کک آؤٹ کیا ہوا، یہ لنگڑا ہے، وہ بھی خدا کا بیٹا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ بھی خدا کا بیٹا ہے، جو کہ خدا میں یسوع مسیح ہے، جو کہ خونی نہیں ہے، جو کہ آگے سے جواب نہیں دیتا، جو کہ اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ چوائس جو ہے ہمارے اوپر آتی ہے کہ اس وقت جب ہم خدا میں یسوع مسیح کی جب گاسپل ہمیں سنائی گئی تھی تو اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ پلاطوس کے صحن میں وہاں پر کھڑے ہیں اور آپ کو چوز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ برابا کو چوز کرنا چاہتے ہیں یا پھر یسوع کو چوز کرنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کس کو چوز کیا؟ برابا کو۔ بہت دفعہ ہم بھی یہ چوائس اپنی لائف میں بناتے ہیں، ہم اپنی فالن نیچر کو چوز کرتے ہیں، اپنے اندر اس برابا کو ہم چوز کر لیتے ہیں اوور اینڈ ابو جیسس کرائسٹ۔ یسوع کو چوز کرنا ہے، اور لکھا ہے کہ جب یسوع کو چوز نہیں کیا گیا، وہ برابا کو چوز کیا گیا، تو زندگی کے مالک کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ ہم یسوع کو اگر چوز نہیں کرتے، ہاؤ امپورٹنٹ از دا چوائس، یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ بائبل میں لکھے کہ صادق جو ہے وہ گرتا ہے تو پھر گر کر کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے ہر وقت یہ چوائس ہوتی ہے، ہم نجات پانے کے بعد بھی اس چوائس میں سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ مجھ پر آزمائش نہیں آتی تو پھر یو آر جسٹ لائنگ ٹو یور سیلف، آئی ایم لائنگ ٹو مائی سیلف۔ اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھ پر آزمائش نہیں آتی، شاید مجھ پر آپ سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف زیادہ کام کرتا ہے جو خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنی چوائس سے زندگی کے مالک کو قتل تو نہیں کرتے، کہیں ہم برابا کو یسوع کے اوپر تو نہیں چوز کرتے۔ ایوری ٹائم وی ہیو ٹو چوز۔ کہیں نجات پا جانے کے بعد ہم دوبارہ جو ہے، جیسے بنی اسرائیل نے کیا گناہ کیا تھا کہ وہ کس چیز کو یاد کرتے تھے؟ مصر کو یاد کرتے تھے، ان کو وہاں کی ہانڈیاں، وہاں کے کیڑے، وہاں کی جو چیزیں تھیں وہ یاد آتی تھیں۔ اور یہی چیز جو ہے وہ پطرس نے یہاں پر ایکسپلین ان کو کی ہے۔ The gospel is killing Barabbas and choosing Jesus Christ, rather than killing Jesus Christ and choosing Barabbas، ٹھیک ہے نا۔ گاسپل کیا ہے؟ کب ہماری زندگی میں انجیل پوری ہوتی ہے؟ جب ہم اس برابا کو مرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں اور یسوع مسیح کو ہم لے لیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ برابا کو بھی مرنا نہیں پڑا۔ جب اس نے یہ چوائس کی تو آپ یہ دیکھیں کہ برابا کے گناہ کے لیے بھی کون مر گیا؟ یسوع مسیح مر گیا۔ اگر وہ بھی ڈاکو بھی جو تھا اس میں اور جو برابا تھا اس میں کیا فرق تھا؟ دونوں ہی ڈاکو تھے، دونوں ہی خونی تھے، لیکن جب اس نے کہا کہ اے خداوند تو اپنی بادشاہی میں مجھے، اگین بائبل میں سمبولک جو چیزیں ہیں، جو بائبل میں پکچر میسج جو ہے بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہی برابا سمجھے کہ وہ ڈاکو بن کے سلیب پر چڑھ گئے۔ اگین وہاں پر دو چوائسز ہیں، ایک ڈاکو دائیں ہیں اور ایک بائیں ہیں۔ ایک ڈاکو الزام لگاتا ہے، ایک جو ہے وہ اسی موت کا شکار ہے لیکن وہ اس کو ذلیل کرتا ہے، وہ اس کو بے عزت کرتا ہے، اور دوسرا ڈاکو بھی اسی موت کا شکار ہے لیکن وہ اس کے آگے جھکتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ دیز آر دا چوائسز۔ ہماری لائف میں یہ سچویشن بار بار آتی ہیں۔ بائبل میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا یا ہوا جو کہ فضول ہو یا irrelevant ہو یا اس کا کوئی میننگ نہ ہو۔ سو یہاں پر پطرس نے ان کو یہ ایکسپلین کیا ہے کہ تم نے غلط چوائس بنائی ہے، تم لوگوں نے ٹھیک چوائس جو ہے وہ نہیں کی، تم لوگوں نے زندگی کے مالک کو قتل کیا لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے۔ ہم اس کے گواہ ہیں، اسی کے نام سے، اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام میں ہے،
اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو. سو کیا کیا ہے؟ کس کے نام میں؟ یسوع کے نام میں. اور ساتھ میں کیا مل گیا؟ ایمان. ابھی ابیشے نے جو ہمیں ایمان کے بارے میں بتایا. سو دو چیزیں جب مل جائیں گی تو ہم مضبوط ہو جائیں گے. دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ہم جو ہے وہ ہمارا کورس آف لائف چینج ہو جاتا ہے. دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ہر چیز بدل جاتی ہے. ایمان اور یسوع کا نام. ایمان اور یسوع کا نام. اس لنگڑے کے لیے کیا کام آیا؟ ایمان اور یسوع کا نام. اور گواہی کی بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو. ہماری زندگی سے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ اس زندگی سے کن لوگوں کو گواہی ملی ہے؟ جو اسے جانتے تھے. اس کے لنگڑے پن سے وہ واقف تھے. They knew کہ وہ بچپن سے نہیں جنم سے ہی لنگڑا ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ یہیں پہ فقیر پھرتا رہتا تھا. پھرتا کیا رہتا تھا؟ ادھر ہی گھسٹتا رہتا تھا. یہ ہم سے پیسے مانگتا تھا. یہ وہی ہے شخص جو اس کو ہم جانتے ہیں. آپ کو یاد ہے یسوع مسیح پر جب اپنے وطن میں گئے تھے تو انہوں نے کیا الزام لگایا تھا؟ اس کو تو ہم جانتے ہیں. کیا انہوں نے کہا تھا؟ تسی جاننے. یہ وہی ہے بڑھئی کا بیٹا. We know him. انہوں نے یہ کہا تھا. اس کے ماں باپ کو بھی ہم جانتے ہیں. اس کے بہنوں بھائیوں کو بھی جانتے ہیں. سارے ادھر ہی پھرتے رہتے تھے. اب جو ہے بڑا یہ نبی بن کے آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ایسی باتیں سننے کو ملیں گی میرے سے. It will come. لیکن وہاں پر انہوں نے اس چیز کو اوور لک کیا. لکھا ہے کہ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے سے دی ہے. اور اب اے بھائیو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی. مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا اور اس نے اسی طرح پوری کی ہیں. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. ایک چیز یاد رکھیں, یہ جو لاسٹ ورس میں نے پڑھی ہے, بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. There is one thing in God's kingdom اور خدا کے گھر میں ایک چیز ہے, وہ ہے کہ it's never too late. ٹھیک ہے, it's never too late. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے سب سے بڑا جرم کیا ہے دنیا کا, کہہ لیں ہسٹری کا سب سے بڑا جرم, کہ خدا کے بیٹے کو پکڑ کے مروا دیا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا, انہوں نے اپنے چلاکیوں سے یا اس وقت جو بھی کیا یسوع کو مروایا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ بائبل کہتی ہے کہ خداوند ہر ایک چیز میں سے کیا بھلائی پیدا کر دیتا ہے. ہر ایک چیز میں سے کیا کر دیتا ہے؟ بھلائی پیدا کر دیتا ہے. جنہوں نے اس کے ہاتھ میں کیل ٹھوکے تھے خدا ان کو سزا دے سکتا تھا, لیکن it was never too late for them as well. جنہوں نے یسوع کے کپڑے پھاڑے تھے, جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا تھا, جنہوں نے اس کے منہ پر جو ہے وہ ٹھڈے مارے, مکے مارے, جنہوں نے اس کو گالیاں دی, جنہوں نے اس کو گھسیٹ کر جو ہے لے کر گئے, جنہوں نے اس کے خلاف گواہی دی, جنہوں نے اس کے خلاف پلاٹ کیا, ان کے لیے بھی ٹو لیٹ نہیں ہے. اسامہ بن لادن جیسے لوگ بھی آ جائیں خدا کے پاس تو ان کے لیے بھی ٹو لیٹ نہیں ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ, کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ. اور یہی چیز جو ہے پطرس یہاں پر ان کو بتا رہا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. ایک چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, توبہ کر کے رجوع لانے کی. بعض اوقات ہم گناہ میں گرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ that's it, یہی ہمارا جو ہے وہ لاسٹ تھا, اب بس ختم ہو گیا. نہیں, توبہ کرو اور رجوع لاؤ. اپنے دل کو تبدیل کرنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرنا ہوگا. یہ چیز میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں کہ بار بار توبہ کریں اور بار بار گناہ کریں, بار بار توبہ کریں اور بار بار گناہ کریں. اگر ایسی سچویشن ہے تو ہمیں خداوند کے سامنے کیا کہنا ہے؟ کیا ہے, خداوند تو میری مدد کر, ہیلپ می. اے خداوند تو مجھے روک, اے خداوند تو مجھے سر سے پاؤں تک لے اور میری مدد کر. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ خداوند کے حضور سے کیا آئے گا؟ تازگی کے دن آئیں گے. تازگی کے دن. تازگی کے دن کو انگلش میں یہاں پر جو ایکچوئل ٹرانسلیٹ کرنی چاہیے وہ ہے ریوائول. کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ریوائول آئے گا. اس کے بعد خداوند ہمیں ریوائیو کر دے گا. اس کے بعد خداوند ہماری زندگی کو تبدیل کرنا شروع کر دے گا. میرے عزیزو, اگر ہماری زندگیاں سیم ڈگر پہ چلتی ہیں اور ہماری زندگیوں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا روحانی طور پر, تو ہمیں تازگی خداوند کی حضوری میں سے چاہیے. تازہ من ہمیں چاہیے, تازہ بارش ہمیں چاہیے, پاک روح کی حضوری سے وہ بارش ہمیں چاہیے تاکہ زمین جو ہے وہ تازہ ہو جائے اور اس میں سے فروٹ لگے, اس میں سے ریوائیول ہو.
اگر ہم ریوائوڈ لائف نہیں گزار رہے دیٹ مینس کہ وی آر مسنگ آؤٹ. ٹھیک ہے, لوگ جو ہیں ہماری زندگیوں میں سے برکت پائیں, ریوائیو ہوں. اگر ہم جو ہے وہی روٹین والی لائف گزارتے ہیں تو پھر وی آر ناٹ لیونگ دا ریوائوڈ لائف. ہمیں خداوند سے تازگی کو مانگنا ہوگا, ہمیں خداوند سے کہنا ہوگا کہ اے خداوند مجھے تازگی دے. ہم کب جو ہے ہم کئی دفعہ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ ہم کیا ہو جاتے ہیں, کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح چل رہی ایک روٹین ہم اس کو چلائی جاتے ہیں, جس طرح ایک ڈگر چل رہی ہم اس کو چلائی جاتے ہیں, جس طرح ہم روز اٹھ کے دعا کرتے ہیں, ہم روز بستر پر جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی عادت سی پڑ جاتی ہے. کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں کئی دفعہ سستی کر لیتا ہوں, کئی دفعہ شکاینا مجھے پھر ڈانٹتی بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. میں کئی دفعہ اس کو ڈانٹتا ہوں جب وہ سستی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم ایک دوسرے کو چیک کرتے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. ہمیں ایک دوسرے کو چیک کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے. جیسے ابھی بہن رینی نے بتایا کہ ایک چیز پہلے بھائی نہیں کرتے تھے, بھائی ایڈیسن, اب وہ ٹرین پہ جاتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, بائبل پڑھتے ہیں. دوپہر میں بائبل پڑھتے ہیں, پہلے نہیں تھے کرتے, اب کیا کرتے ہیں, دوپہر میں بائبل پڑھتے ہیں. تازگی کب آئے گی, when you change your routine. وہ چیز جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے جب آپ کرنی شروع کر دیں, rather than کہ جو چیز پہلے کرتے تھے اس کو آپ روک دیں. کل ہی ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے, میں شکاینا کہ ہم کیا ہوتا تھا کہ ہماری لائف کو کیا ہوا کہ بزی کر دیا. کئی دفعہ بلیسنگز جو ہوتی ہیں اور چیزیں ہمارے لیے وہ نقصان کا باعث بھی بن جاتی ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ ہم یہ یاد کر رہے تھے کہ جب ہمارے پاس اتنی بزی جابس نہیں تھیں یا اتنی ڈیمانڈنگ جابس نہیں تھیں, آبویسلی جب ڈیمانڈنگ اور بزی جاب آئیں گے تو پیسے بھی زیادہ آئیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب آپ کو خداوند بہتر جاب دیتا ہے اس میں پیسے زیادہ ملتے ہیں لیکن اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ہم اس چیز کو ہم دیکھ رہے تھے, اب یاد کر رہے تھے, ہم مس کرتے ہیں کس چیز کو کہ ایوری فرائیڈے کو جب ہمارا ویک ختم ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے, گٹار نکال کر گیت گاتے تھے. ہم خداوند کے حضور میں گیت گاتے تھے, ہم گروپس میں پوسٹ کرتے تھے فرائیڈے نائٹ کو. لیکن کئی ویک ہو گئے ہیں کہ ہم اس چیز کو اب نہیں کر پائے کیونکہ ہم لیٹ آتے ہیں. اس سے کیا نقصان ہوا ہے کہ وہ جو ریوائوڈ ایک اسپرٹ تھی وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے, آپ کی جو پیٹرول کی ٹینکی ہے وہ آہستہ آہستہ خالی ہونی شروع ہو جاتی ہے. یو ہیو ٹو ریفل اٹ. تازگی کے دن جو ہیں وہ کیسے آئیں گے, اس کا حل کیا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اور زیادہ نئی چیزیں شروع کرتے, جیسے بھائی نے کیا کہ پہلے وہ دوپہر کو بائبل نہیں پڑھتے تھے, اب انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ وہ اب دوپہر کو بھی بائبل پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے پہلے وہ صرف صبح کو پڑھتے تھے لیکن اب صبح بھی پڑھتے ہیں, دوپہر بھی پڑھتے ہیں. تو ہمارا کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ایک سٹیپ واپس چلے گئے. لیکن اب ہم نے اس چیز کو خداوند کی حضوری میں رکھا ہے اور ہم خداوند سے درخواست کریں کہ اے خداوند تمہاری مدد کر, تمہاری مدد کر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خداوند سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس کم تنخواہ والی جاب دے دے. نہیں, ایسا نہیں ہم مانگیں گے خداوند سے. obviously ہم کہیں گے خداوند تو ہمیں اور تنخواہ والی جاب دے, ہمیں اور بڑھا. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم خداوند سے کہیں گے کہ اے خداوند وہ جو بلیسنگ ہم تجھ سے پا رہے تھے آن دی ادر سائڈ آف تھنگس وہ ہمیں واپس چاہیے. ہم جب تک اپنی ان برکت والی رفاقتوں کو جو ہم خدا سے کرتے تھے مس نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہم خدا کے ساتھ واپس اس طریقے سے نہیں جڑیں گے. ٹھیک ہے. اور لکھا ہے کہ جب وہ مصرف بیٹا جو تھا, لکھا ہے کہ جب اس کو ہوش آئے, کیا ہوا, ہوش آئے. پروڈیگل سن کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ٹائم آیا کہ وہ بھی کمپلیسنٹ ہو گئے, دانے پڑتا ہی سوراں نو پا دیندا سی. ٹھیک ہے, سوروں کو کھلاتے ایک ٹائم آیا اس کی روٹین بن گئی, اس کی لائف جیسی چل رہی تھی. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اس کو ہوش آیا اور اس کو یاد آیا کہ اس کے باپ کے گھر میں کیا اس کے ساتھ خدا کے بیٹے کا, خدا کے ساتھ یعنی اس بیٹے کا جو مصرف ہے, جو برابا ہے, اس کا کیا رشتہ تھا اپنے باپ کے ساتھ. اس کو وہ یاد آیا, اپنے باپ کی رفاقت یاد آئی, اس کو وہ تازگی کے دن یاد آئے. اس کو یاد آیا کہ جب میں اپنے باپ کے گھر میں تھا تو میرے پیروں پہ یہ پھٹی ہوئی سینڈلیں نہیں تھی, میرے کپڑے ایسے نہیں تھے, مجھ سے بو نہیں آتی تھی, میں جو تھا وہ غلیظ نہیں تھا, میں جو تھا وہ بہت ریوائوڈ تھا, لوگ جو ہے وہ میری عزت کرتے تھے. تب میں جو تھا میں خدا کے حضور, تب میرے چہرے پر تازگی تھی, تب میرے چہرے پر ایک نور تھا, تب میں خداوند اپنے باپ کے ساتھ چلتا تھا اور مجھے روز نئی سے نئی بلیسنگز ملتی تھی. ہمیں میرے عزیزو خداوند سے تازگی کے دن مانگنے ہیں.
اگر ہماری لائف میں کبھی تازگی کے دن تھے اور اب نہیں ہیں تو ہمیں وہ واپس خداوند سے مانگیں گے. اگر کبھی ہماری لائف میں تازگی کے دن تھے ہی نہیں، یعنی کہ ریوائوڈ لائف کبھی تھی ہی نہیں، تو ہمیں خداوند سے تازگی کے دن، ہمیں رینیو نہیں بلکہ نیو مانگنا ہوگا. اگر ہمیں رینیول چاہیے ہمیں وہ مانگنا ہے. اگر ہمیں نیو بلیسنگ چاہیے کیونکہ we haven't ever enjoyed that before، ہمیں خداوند سے وہ مانگنی چاہیے. اور اگر آپ آلریڈی ریوائول میں گزر رہے ہیں، اگر آپ آلریڈی تازگی کے اندر ہی موڈ میں ہیں، اور آپ جیسے میں بھائی کی مثال بار بار دوں گا کہ آپ نے ایڈیشن کیا ہے، تو آپ پھر اور زیادہ خداوند سے تازگی مانگیں، اور زیادہ نعمتیں مانگیں. ٹھیک ہے. تو there are 3 levels. ایک وہ لیول ہے جس نے کبھی ریوائول کو انجوائے نہیں کیا اپنی لائف میں، وہ خداوند سے مانگے کہ اے خداوند تو مجھے پاک روح دے، اے خداوند تو مجھے ریوائول دے، اے خداوند میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے ہم طبیعت لوگوں نے کیا. دوسرے وہ جنہوں نے اس چیز کا مزہ چکھا لیکن کمپلیسنٹ ہو گئے اور اب جو ہے وہ روٹین والی لائف چل رہی ہے، وہ خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو مجھے واپس ریوائیو کر، اے خداوند مجھے تو اور واپس لے کر آ اور زیادہ مجھے اوپر لے کر جا. اور تیسرے وہ لوگ جو آلریڈی وہاں پر ہیں، وہ خداوند سے کہیں کہ اے خداوند مجھے اور بتا، اور زیادہ مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے اور زیادہ آگے لے کر چل. یہ خداوند کی مرضی ہے. This is the meaning of تازگی کے دن، ریوائوڈ کرسچن لائف، born again کرسچن لائف، فتح مند مسیحی زندگی، تازگی والی مسیحی زندگی. اور سب سے بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ برکتیں ملتی ہیں تو ہمیں ہماری زندگی سے کیا ہو، دوسروں کو بلیسنگ ملے. کیا ہو، دوسروں کو تازگی ملے. یہ نہ ہو کہ میں کسی نے ملا تو کہنے کے ہے آ گیا بس ساڈا دن خراب ہی ہوئے گا، ہماری شام آج کی خراب ہو گئی کیونکہ بھائی آ گئے ہیں. نہیں، تازگی کے دن ہمیں خداوند سے مانگیں. سو ہمیں یہ خداوند سے آج مانگنا ہوگا. میں ادھر ہی اسٹاپ کروں گا کیونکہ جو نیکسٹ چیز ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں نیکسٹ ویک کرنا پڑے گا کہ دس از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹاپک جس میں بحالی کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک سب چیزیں بحال نہ کی جائیں ہم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر رہیں گے. اور بحالی کیا ہے، ایلیا کی روح کیا ہے. سو اس سارے پیسج میں جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے. کہیں ہم برابا کو تو نہیں چوز کرتے، کہیں ہم اپنی زندگی کے اندر ایک برابا لیے تو نہیں بیٹھے، کہیں ہم یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کے مالک کو بار بار قتل کیا ہے، زندگی کے مالک کو بار بار صلیب پر چڑھایا. اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اور ہمیں توبہ کرنی ہے، رجوع لانا ہے. رجوع لانے کے لیے بیسیکلی جو ورڈ بائبل میں عبرانی میں یوز ہوتا ہے وہ ہے کم نیئر، ٹو ڈرا نیئر. اور سیم ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے قربانی کے لیے. ڈو یو نو دیٹ؟ بائبل میں جب لکھا ہے نا کہ قربان جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ٹو ڈرا نیئر، یعنی کہ نزدیک آ جانا. اور یہاں پر رجوع لانے کے لیے بھی یہی ہے، نزدیک آنا. نزدیک آنے سے مراد یہ ہے، یا قربانی چڑھانے سے مراد یہ ہے کہ when you try to rebuild that، reconnect something. اور جو لوگ پرانے عہد نامہ میں قربانی لاتے تھے ان کو لانے کے لیے کیا ہوتا تھا کہ مذبح کے نزدیک آنا پڑتا تھا، ان کو لے کر آنا پڑتا تھا مذبح کے. سو اسی لیے پولس رسول نے کہا تھا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے. رجوع لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کر کے نزدیک آ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ میں توبہ کی تھی میں ہوتے ہی رہوں گا، I'll stay in my thing، لیکن توبہ میں کرتا رہوں گا. نہیں، اس کو چھوڑ کر نزدیک آؤ. اور یہی چیز جو تھی وہ مصرف بیٹے نے کی. اور جب ہم اس چیز کو طرف جاتے ہیں تو ریسٹوریشن کی اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ آف ریفریشنگ بلیسنگ، جو خدا کی طرف سے ریفریشنگ ڈیز آئیں گے، تازگی کے دن، ریوائول کے دن. خداوند کی طرف سے تازگی ہمیں اب مانگنی ہوگی، ہمیں ریوائیو ہونا پڑے گا. ہمیں جو ہے خداوند کی طرف سے اپنے لیے جو ہے وہ ایک بیداری کو مانگنا ہوگا تاکہ خداوند کا نام جلال پائے. یسوع مسیح ناصری کے نام. آمین.